ناظرین، ذکر ہے پاکستان ایئر فورس کا، تو پاکستان ایئر فورس نے اسرائیل کے 4 طیارے مار گرائے۔ جی، یہ میں انکشاف کر رہا ہوں، 4 طیارے اسرائیل کے مار گرائے، اور اس جنگ میں اگر کوئی عزت بچی تو وہ پاکستان ایئر فورس کی وجہ سے۔ یہ کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کی میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں۔ میاں طاہر، تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے طیارے مار گرائے، تو اگین اس میں ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے طیارے فرانس کے تھے، فرانس کے بنائے ہوئے طیارے تھے۔ ایک طیارہ کسی ایک یورپی ملک کا بھی تھا اور کا۔ تو یہ جو طیارے ہیں، یہ 3 طیارے جو تھے وہ پاکستان کے پائلٹ نے اسرائیل کے گرائے، اور چوتھا بھی پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ نے گرایا، وہ ایک اور یورپی ملک کا طیارہ تھا۔ اور اس وقت جب جس وقت کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ جو لڑائی تھی، یہ آپ یہ سمجھیں کہ 90 ورسز 10، یعنی کہ 90 بمقابلہ 10، یعنی کہ 90 کی صلاحیت جن کے پاس تھی، ان کے مقابلے میں 10 کی صلاحیت والے سائیڈ پہ پاکستان تھا۔ تو یہ ہے اصل میں بات 1967 کی، جسے عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے، اس کے نتائج پہ تھوڑی سی جاتے جاتے ضرور بات کروں گا، لیکن اس جنگ میں یہ والا ایپیسوڈ جو آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ایئر فورس کے کچھ 3 سے 4 پائلٹ اس وقت اردن میں موجود تھے اس جنگ سے پہلے، اور وہاں پہ یہ ٹریننگ دے رہے تھے، اور اس ٹریننگ کے دوران ہی یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مصر، شام، عراق، اردن، ان کی جو آرمیز ہیں یہ مل کے ان کی جنگ شروع ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اب ان ممالک کی آرمیز کی جو بھی صورتحال تھی اس وقت، لیکن ایئر فورس ان کے پاس بہت ہی بری تھی، سوائے ایک اردن کے جن کے پاس کچھ طیارے اور کوئی تھوڑی ٹریننگ جو تھی وہ برطانیہ کی تھی، لیکن باقی تمام ملک جو تھے وہ سوویت یونین، یعنی کہ رشیا، اب کے رشیا اور اس وقت کے سوویت یونین کی ٹیکنالوجی پر تھے، اور انہی کی ٹریننگ تھی۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ دنیا کی بدترین ایئر فورس ان کے پاس موجود تھی۔ تو وہاں اس وقت موجود جو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس تھے، ان میں سے ایک پائلٹ جناب، ان کو جناب اس لیے کہوں گا کہ وہ واقعی اس لائق ہیں، وہ تھے سیف العظم۔ سیف العظم بعد میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے انڈیا کا جہاز بھی گرایا تھا، ان کو اتنے بڑے اعزازات حاصل ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بعد میں بنگلہ دیش ایئر فورس میں چلے گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے، موت واقعہ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے۔ تو جو مجاہد ہوتا ہے، جو غازی ہوتا ہے، وہ جب بھی انتقال ہوتا ہے وہ شہید ہی ہوگا۔ تو یہ جو سیف العظم ہے، یہ ایک طیارہ، اس کا نام تھا ہاکر ہنٹر۔ ہاکر ہنٹر ایک طیارہ سنگل سیٹر، یہ اس کو اڑا رہے تھے، اور انہوں نے 3 جہاز گرائے۔ 2 جہاز پہلے انہوں نے اردن کی طرف سے اس اردن کی ایئر بیس کو بچاتے ہوئے گرائے، اور ان جہازوں کا نام تھا، ایک تھا ٹرانس سونک ڈسالٹ مسٹرے، اور دوسرا تھا ڈسالٹ میراج 3۔ ان دونوں کمپنیوں کے جہاز جو اسرائیلی پائلٹ اڑا رہے تھے، اور ان کے پاس امریکی ٹریننگ تھی اور امریکی ٹیکنالوجی تھی، اس کے مقابلے میں یہ سیف العظم اس طیارے میں، ایک سنگل سیٹر طیارہ، ایک پرانے طیارے میں اردن کی ایئر بیس سے اڑتے ہیں، اور یہ اسرائیل کی جو اس وقت فارمیشن آ رہی تھی ایئر فورس کی، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان دونوں طیاروں کو گرا دیتے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی ایئر فورس جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اور اردن کی یہ ایئر بیس جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ یہ میں جو لڑائی ٹوٹل سیف العظم نے لڑی ہے، یہ 5 سے 7 جون 1967 کے درمیان کی لڑائی ہے۔ اگلے ہی دن سیف العظم کو عراق بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ عراق کی ایئر بیس سے ایک جہاز اڑاتے ہیں، اور وہاں حملہ کرنے کے لیے آنے والی جو اسرائیلی فارمیشن ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں، اور اس کو آگے سے ایک جہاز اس کا گراتے ہیں،
تو اس سے بھی وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے سیف العظم نے 2 دنوں میں 2 ایئر بیسز کا تحفظ کیا ہے، 2 ایئر بیسز بچائیں، ایک اردن میں اور ایک عراق میں، اور اسرائیل کے 2 طیارے ایک جگہ اور ایک طیارہ ایک جگہ پہ گرا کے عربوں پر اپنا احسان کر دیا۔ اب یہ جنگ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ عرب جو تھے وہ ہار گئے تھے، عربوں کا یہ اتحاد یہ جنگ ہار گیا تھا، اس لیے کہ نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی، نہ ان کے پاس کوئی فوجیں تھیں، اور اس وقت کی قیادت کی جو منافقت تھی اور جو ان کی غداری تھی وہ بھی شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جمال عبد الناصر نے شاہ اردن کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میری فوجیں جو ہیں وہ تل اویو میں داخل ہو رہی ہیں، جبکہ وہ کہیں تھی نہیں، ان کو اسرائیلی ایئر فورس نے تباہ کر دیا ہوا تھا، اور اس وجہ سے شاہ اردن جو ہیں انہوں نے بھی اپنی فوجیں روک لی، اور عرب جو ہیں وہ یہ جنگ ہار گئے، اور بہت بری طرح ہار گئے۔ یہ اسی جنگ کے نتیجے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پھر یہ ہمیں کتنا بڑا نقصان فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، کہ اس میں کتنے علاقوں پر اسرائیل جو ہے وہ قابض ہو گیا تھا۔ اور اسی جنگ کی وجہ سے، یہ جو جنگ عربوں نے ہاری، اس جنگ کی وجہ سے، اس شکست کی وجہ سے اسرائیل کو اس پورے خطے پر ایک برتری حاصل ہو گئی تھی، اور اس نے نہ صرف یہ کہ یہ جو 6 دن کی جنگ ہے اس میں اس نے عربوں پر برتری حاصل کی، بلکہ اس کے علاوہ اس نے مڈل ایسٹ کا جغرافیہ ہی تبدیل کر دیا، اور سینائے ڈیزرٹ مصر کا علاقہ جو صحرائے سینائے کہلاتا ہے، اور مغربی کنارہ فلسطین کا، اور شام کی گولان ہائٹس اس کے قبضے میں آ گئیں۔ تو یہ جنگ تو ہار گئے عرب، لیکن پاکستانی پائلٹ نے اپنا احسان ہمیشہ کے لیے عربوں کے سر پہ رکھا، اور یہ پائلٹ جو ہے یہ آج بھی عربوں کے ہاں ایک ہیرو کے طور پہ ہے، اور وہ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس کو 3 ملکوں نے ایوارڈز دیے، اردن، شام اور عراق نے۔ اس کے علاوہ پھر یہ سیف العظم جو ہیں یہ پاکستانی ایئر فورس میں آئے، تو انہوں نے آ کے یہاں بھی انڈیا کے مقابلے میں انہوں نے ایک جہاز گرایا تھا، اور وہیں پہ 1974 میں پھر بعد میں ایک جنگ ہوتی ہے، ایک جھڑپ ہوتی ہے جسے رمضان وار بھی کہتے ہیں، رمضان وار بھی کہتے ہیں۔ یہ 1973 میں شروع ہوئی تھی، اور 1974 تک یہ جنگ پھر رہی، مختلف جھڑپیں، اور اس میں بھی ایک پاکستانی پائلٹ جن کا نام عبدالستار علوی تھا، انہوں نے سیریا میں جہاز اڑاتے ہوئے اسرائیل کا ایک جہاز جو تھا وہ گرایا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑا اعزاز جو پاکستانی پائلٹس نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہے کہ اپنا نقصان کیے بغیر۔ سیف العظم نے بھی 3-0 کے ساتھ، یعنی کہ کوئی نقصان اپنی طرف کا نہیں ہونے دیا، اور ان کے 3 جہاز گرائے، 2 ایک جگہ پہ، ایک جگہ پہ، اور یہ جو عبدالستار علوی ہیں انہوں نے بھی جہاز جو ہے وہ 1-0 سے گرایا۔ تو یہ اعزاز پاکستانی ایئر فورس ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے، اور پاکستانی ایئر فورس نے اپنا سکہ کب سے منوانا شروع کیا اور کہاں کہاں منوایا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اسرائیل کو بھی دھول چٹا چکا ہے۔ اس لیے اسرائیل جب بھی کبھی پاکستان کے بارے میں سوچے گا تو وہ سیف العظم کا نام اس کے ذہن میں ضرور ایک دفعہ قلب بلائے گا، اور اس کے علاوہ تو بہت کچھ ہے اس کے لیے سوچنے کے لیے۔ یہ تھی اپڈیٹ، تک مزید کے ساتھ پھر حاضر۔